رسومات آپ نہ مانے نا. دیکھیں ہر ملک میں جہاں بھی اسلام گیا ہے اس نے وہاں کی کلچر کو وہاں کی سنسکرتی کو اپنایا. وہ ٹرکی میں گیا وہاں کے سائپرس میں گیا وہاں ملیشیا گیا وہاں کی رسومات کو اپنایا انڈونیشیا گیا وہاں کی. لیکن جو بیسک ہے وہ نہیں کرتا. وہاں کی مسجد ہے نمازی پڑھی جاتی ہے. اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے اس سے ہٹ کے کسی کا ذکر نہیں ہوتا. انگل پوشی کی جاتی ہے چادر چڑھائی جاتی ہے. جب محمود مدنی آئے مولانا تو انہوں نے گل پیشی بھی کی گل پوشی بھی کی اور چادر بھی پیش کی کیونکہ ماں. لیکن جب جہاں وہ کوئی جاتا ہے تو ماں کی ٹریڈیشن بند کرتا ہے. یہ ہم سراج تہذیب پیش کرتے ہیں سراج عقیدت کو جو پیش کرتے ہیں. ہماری نظر میں تو زندہ اور ثابت یہ اللہ والے اللہ کے ولی کو موت نہیں آتی. ہم تو شب روز یہ نظارہ دیکھتے ہیں. لیکن درگاہوں خانقاہوں کا آنا کیوں بھی ضروری ہے. بہت بڑا طبقہ ہندوؤں کا پورے ہندوستان میں درگاہوں کو آتا ہے. ان کی وجہ سے اس نام کے لیے گھر روشن کی جاتا ہے. درگاہوں نے خاموش اپنا کام کیا. درگاہوں نے ہندوؤں کو بھی جوڑے رکھا اور سیکولرزم کو بھی پروان چڑھایا. ہم اقلیت میں ہمیں ان کے سپورٹ کی بھی ضرورت ہے. ہمیں ان کے ساتھ کی بھی ضرورت ہے. ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے نن گوشہ رکھیں. تو یہ درگاہ اور خانقاہوں نے اس کام کو ضرور رکھا ہے. بے شک آج کی تاریخ میں درگاہ اور خانقاہوں سے جب آواز اٹھنا چاہ رہی تھی وہ نہیں اٹھ رہی. لیکن ایک خاموش کام تو یہ ہو رہا ہے کہ سیکولرزم ملک کا آئین ملک کی جمہوریت ملک کا نظام یہ سمپردائے سوہاد یہ مذہبی امامگی یہ قبل العاملی آج بھی برقرار ہے اور زندہ ہے. تو وہ درگاہوں اور خانقاہوں کی وجہ سے حکومت کی فیبریکیٹڈ سیکولرزم کی وجہ سے نہیں جھوٹے سیکولرزم کی وجہ سے نہیں بلکہ درگاہوں اور خانقاہوں کے سیکولرزم کو پریکٹس کرنے کی وجہ سے ہندوستان میں سیکولرزم زندہ ہے. کہ دیکھیے عید آ رہا ہے ہمیں حکومت سے سخت ناراضگی ہے. کیونکہ دیکھیں ہندو مسلم جھگڑے تو پہلے بھی ہوتے آئے ہیں. کانگریس کے زمانے میں ہوا جیسے ہم نے ذکر کیا ملی اسام میں میسیکر ہوا بھادر پور لیور نہیں ہوا مراد آباد لکھنؤ ہوا میرٹھ ہوا. لیکن حکومت کی کھلا کھلا حمایت نہیں ہوتی تھی. پولیس کا جو رول رہا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. اس عید کو آنے والی عید کو اس کو یوم اتحاد کے طور پہ منایا جائے اور ہمارے ہم حوصلے کا اظہار ڈیموکریٹک طریقے سے کالی پٹیاں مارچنگ کیا جائے. ہر شہر میں ہر گاؤں میں ہر قصبے میں عید کی نماز کالی پٹیوں کے ساتھ پڑھی جائے اور وولنٹیئر سامنے آئے تو کالی پٹیوں کو آج سے کالا پٹا لگنا یہ ضروری ہے. یہ وقت کا تقاضا ہے. لیکن ہمیں کسی کے سامنے دستے طلب ہونے کی ضرورت نہیں. ہمیں بہترین لائرز پروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے. جس کورٹ سے ڈرتے ہیں کچہری سے ڈرتے ہیں ہمارے لائرز ہمارے کیس کو لوور کورٹ سے لے کے سیشن ہائی کورٹ تک سپریم کورٹ تک ایک وکلاؤں کی ایسی ٹیم ہو کہ ہم کسی دوسرے وکیل کے پاس نہیں جائیں لوگ ہمارے وکلا کے پاس آئیں. ایک چیز میں عرض کر دوں ہمارا جو آئی کیو لیول ہے نا مسلمانوں کا دوسری قوموں سے کہیں زیادہ ہے. ہم دوسری قوموں سے کہیں زیادہ ذہین ہیں کیونکہ ہم ایک اللہ کے ماننے والے اللہ کے رسول کو ماننے والے اور اللہ نے ہم کو کتاب دی ہے جس کی زیر و زبر میں فرق نہیں آیا وہ قرآن. تو ہمارے منور کے اعتبار سے ہمارا دیکھیں کوئی بھی مسلمان کسی بھی فیلڈ میں جاتا ہے وہ ایکسپٹ کرتا ہے. ہم پراؤڈ ہیں ہمارے اپنے پیتھولوجی لائن ہو ہمارے اسکول ہو ہماری کالجز ہو ہماری یونیورسٹیز ہو ہمارے ڈسپینسریز ہو ہمارے ہاسپٹلز ہو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ غیر مسلمان اس میں پڑھائی نہیں جائیں گے. غیر مسلمانوں کا علاج نہیں ہوگا. کرسچن مشنری اسکول کرسچن مشنری کالجز کرسچن مشنری ہاسپٹلز ہیں تو کیسے کرسچنز پڑھتے ہیں لیکن ہم ان کے وہاں کی لائن لگا کے ایڈمیشن دیتے ہیں. تو ہمارے بھی ایسے تعلیمی ادارے ہو ہماری بھی ایسی ڈسپینسریز ہو ہمارے بھی ایسے ہاسپٹل ہوں کہ لوگ آئیں فیضیاب ہوں. جب غیر مسلمان ہمارے یہاں آئیں گے اور فیضیاب ہوں گے اور ان کو فائدہ پہنچے گا تو ہمارے متعلق جو لوگ کی غلط فہمیاں وہ دور ہوں گے. ہم اس ملک کے لیے اس دیش کے لیے بھی ایسیٹ بنے لائبریری نہ بنے. آج ہو کیا رہا ہے بک کا بار کھلے میں چائے کی دکانوں پہ گفتگو نشستوں پر خاص ہو رہی ہے. شب برات لہلت البراۃ آتا ہے آپ موٹر سائیکل سے گھماتے ہیں دلی کی سڑکوں پہ پولیس پریشان ہے. آپ اپنے اخلاقیات سے گر گئے
آپ میں اخلاق ہی نہیں ہے، آپ کے لیے لوگوں کے دلوں میں بغض پڑتا ہے تو اس شکل میں پھر سامنے آتا ہے. ہمیں بہترین امت بن کے ابھرنا ہے اور ہمارے کو بہت ساری باتوں سے گریز کرنا ہے جو غیر مسلمانوں کو پسند نہیں. کیا ہمیں یہ پسند آتا ہے کہ ہمارے بچے حقہ بار میں بیٹھے، چائے کی دکانوں پہ بیٹھے، جہالت کی بات کریں؟ یہ ہمیں بالکل پسند نہیں ہے. اور بد اخلاقی ہمارا ایک زیور بنتا چلا جا رہا ہے. ہم بے حد بدلاؤ اور یہ عمل کرنے میں کہتا ہوں، ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ایک دوسرے کو سلام کرنے کی عادت ڈالیں. میں دیکھتا ہوں بڑی تکلیف ہوتی ہے، مسلمان کے سامنے سے گزر رہا ہے سلام نہیں کرتا. آپ سلام کرنے کی عادت ڈالیں گے تو آپ میں فیلنگ آف سالیڈیرٹی پیدا ہوگی، ایک قومی یکجہتی اپنے آپ بنا رہے گی. جھوٹ میں یہ تو نہیں کہوں گا بالکل ہی نہ بولے تو پھر پریکٹیکل ہو جاتا، لیکن بے ضرورت جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ مسئلہ کبھی جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑے تو ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ نہیں جھوٹ بولے، لیکن کوئی بات ہی جانتی ہے کہ یہ تو بات الگ ہے. ایک اگر آپ جھوٹ بولنا ختم کر دیں گے، منافقت سے بات دور ہو جائیں گے اور غیبت کرنا ختم کر دیں گے تو تمام معاملے میں ختم ہو جائیں گے. اور آج کی یہ میں آپ کا پھر سے شکر گزار ہوں. ماشاء اللہ مسجد کھچکچ بھری ہے. یہ اس چیز کی علامت ہے کہ مسلمان بیدار ہو چکا ہے اور مسلمان اتحاد کا حامی ہے. یہ بڑا ایک تضاد بھی ہے، ایک پیراڈاکس بھی ہے کہ تبلیغی جماعت کی مسجد میں ہم کو بلایا گیا جن کو کہ بڑے لائٹر فلم میں کہہ رہا ہوں کہ جن کو کور ہو چکا ہے. تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے ہمیں بلایا. ہم اس 800 سال کی میراث کے وارث ہیں کہ ہم نے اس کی رسومات کو، اس کے قاعدے کو اور اس کے قانون کو بڑی بڑی مصیبت اور پریشانی کے باوجود بھی سنبھال کے رکھا. اور 7.5 سال کا عرصہ کچھ کم نہیں ہوا. ہم نے فاقے بھی دیکھے، ہم نے تکلیفیں بھی اٹھائی ہیں، ہم نے معاملات بھی دیکھا ہے. اس کی FIR نے نہیں لانچ کی ہے. جب محبوب بندی صاحب آئے تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ کون کہتا ہے غریب نواز کو نہیں مانتے؟ غریب نواز ہماری امام ہے، یہ جھوٹ ہے، ہم غریب نواز کو نہیں مانتے. نظر بھی پیش کی، خودکشی بھی کی، چادر بھی چڑھا دی. ہاں دیکھیے یہ جہیز ہم کی طاقت ہم نے کب سے پیدا ہو گئی بھائی؟ آپ لوگ ہمارے میں لوگ جہیز مانتے ہیں تو پھر ہم نے اور ہندوؤں میں فرق کیا تھا؟ غیر مسلمانوں میں ہم نے فرق کیا تھا؟ اور یہ شادیوں میں اسراف بیجا، لیکن میں تو اس کو بھی اسراف بیجا کرنا اگر فتویٰ سر نہیں ہوں. ہر سال آپ 4 عمرے کرنے جا رہے ہیں، ہر سال آپ حج کر رہے ہیں. حضور نے تو ایک ہی حج کیا تھا. آپ کے پڑوسی، آپ کے رشتے دار اپنے بچوں کی فیس نہیں دے پا رہے ہیں، قرض میں مبتلا ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ میں نے 40 حج کیے، لیکن جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہے. رسائن شاعت کے سارے لوگ کے حج نہیں بنا پا رہا ہے، جیسے کوے تھے ویسے ہی کوے رہے. تو کیا مولانا میں اس سے فتویٰ سب تو نہیں ہوں گا نا؟ ڈر لگتا ہے بات کرتے ہوئے ڈالا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ تو ہم شہزادے ہیں. ہم اگر دن کو رات کہہ لیں گے تو رات بھی مان لیں گے لوگ، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پہ تو دن کو اگر کہتے ہیں کہ ابھی 4 بجے تو کہیں کہتے ہیں کہ 4:05 ہوئے تو وہ بھی ذرا ڈر لگتا ہے. یہ طرز و مزاج اسلام کا حصہ ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام ساتھی حضور بیٹھے تھے تو حضور کھاتے روٹیاں مولا علی کی طرف ڈال دیتے ہیں. مولا کہتے ہیں امام الاولیاء ہے، تمام مشرق اور تمام سلاسل مولا علی سے بیٹھتے ماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ روٹیاں حضرت علی کی طرف کر دیتے تھے. تو لوگوں سے کہا دیکھو علی نے سب سے زیادہ کھجوریں کھائی ہیں. تو علی نے کہا میں نے تو کھجوریں کھائی، آپ نے تو روٹیاں تک کھائی. تو یہ مزہ سینس آف ہیومر ہمیں ہے. میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ ہم نے شرفا اور سنجیدہ ہم کو کہا جاتا ہے کہ مسکراتے تک نہیں. کیا ہے یہ شدید، یہ سنجیدہ ہے. مجھے شریفوں سے بہت ڈر لگتا ہے. اور پرشاسن اور شاسن کن کو مؤسس کہتا ہے؟ جو شاسن اور پرشاسن کی ٹکڑے برداری کرتے ہیں وہ شریف ہیں، وہ مؤسس ہیں. ہمیں ان کی ڈکشنری کے حساب سے شریف اور مؤسس نہیں بننا. ہم کو ان کی ڈکشنری کے حساب سے تلنگا بننا. ہم کو ان کی ڈکشنری کے حساب سے کلمہ حق سنانے والا بننا ہے. ہم کو
ان کی ڈکشنری کے حساب سے یہ بننا ہے کہ جب نعرہ تکبیر بلند ہو 10 کروڑ دور سے تو چھتوں پہ چڑھ کے آواز دینی ہے اللہ اکبر. جب نعرہ رسالت بلند ہو تو ہمیں یہ کہنا ہے نعرہ رسالت یا رسول اللہ. اچھا ایک نعرہ میں نے دیکھا، میں پاکستان میں گیا ہوں، وہاں کی اہل سنت والجماعت نعرہ حیدری بھی لاتا ہے. نعرہ حیدری یا یہ ہماری شجاعت کی دلیل ہے. جب ہم نے جنگیں لڑی جاتی تھی، دیکھیں جنگ خیبر میں حضور نے جھنڈا علی کو دیا کہ میں کلو ایمان کو کلو کفار کے سامنے، کلو کافر کے سامنے لے جاؤں. مرم کے سامنے جو اس وقت کا سب سے بڑا یودھا تھا، لڑنے والا تھا، خیبر کا یہودی تھا. آج اسرائیل کا آپ نے دیکھا سوشل میڈیا میں اسرائیلیوں نے جھنڈا لپیٹا ہوا ہے اور انہوں نے لکھ رکھا ہے خیبر والے اولاد، خیبر تمہاری آپ کی جنگی. اس کے بعد یہودی نکال دیے گئے فاتح خیبر مولالی. ان کا نام لیتے ہیں کیا شیعیت ہے؟ کہ اہل بیت اطہار نام لیں گے تو شیعہ ہوتا ہے؟ اہل بیت اطہار کے نام پر اگر آج کی تاریخ میں نام رکھے جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ شیعہ ہوتے ہیں. دیکھیں ہم اہل سنت والجماعت سے، لیکن اہل طریقت اور ہم پہ غلبہ اہل بدعت کا، محمد علی فاطمہ حسن حسین کا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صحابی رسول عزت نہیں کرتے، عظمت نہیں کرتے. ہمارے شہید کے نام پہ یوم منائے جاتے ہیں، لنگر بانٹے جاتے ہیں، لنگر تقسیم کیے جاتے ہیں. لیکن اگر ہم پہ غلبہ پر جنت کی بات کا ہے تو یہ میرے نسب کا بھی تقاضا ہے، یہ میرے مشرق کا بھی تقاضا ہے، میرے منصب کا بھی تقاضا ہے، آل نبی اولاد علی ہونے کا تقاضا ہے. تو میں کثرت سے ذکر میرے گھر والوں کا ہی کروں گا، لیکن میں صحابی رسول کو بھی اسی عزت سے نام اسی وقار سے نام لیتے ہیں. تو یہ جھوٹ جائز دانا تھے. اچھا ایک اور چیز بھائی، یہ شادیوں میں پیسے دینا، جو شخص اپنی شادیاں خود نہیں کر سکتے، خیرات کو پیسوں سے شادی کرے تو اس کو شادی کرنے کا حق ہی نہیں ہے، وہ تو کنوارا رہے. یہ بلکہ تلقین کی جائے کہ بھائی شادیوں میں اخراجات کم کیے جائیں، ہماری شادیوں میں کم سے کم پیسوں پہ خرچ کیا جائے. ولیمہ بھی جو ہے سنت رسول ضرور ہے، لیکن اس میں تعداد مقرر نہیں کی گئی ہے کہ آپ 2000 لوگوں کو بلائیں اور 70 قسم کی ڈشز بنائیں. آپ اپنے باپ کی اولاد کو بلا لیں، صرف اپنے ماں باپ کو بلا لیں اور ایک کھانے دے اور ایک بیٹے کو گزارا کر لیں. اس پیسوں کو قوم کی تعمیر میں لگائیں. جب جرمنی میں یہودیوں کے ساتھ ہولوکاسٹ ہوا، گیس چیمبر میں ڈالا گیا، تو اس کے بعد وہ قوم بڑی مضبوط ہو کے ہوئی. آج دنیا کی اکنامی ان کے ہاتھ میں. میں دیکھیں دشمن بھی ہوں تو ان کی کچھ چیزیں اگر انہیں خوبیوں کو ہمارے ممبروں سے کیا ہوا جا رہا ہے. پرسوں سے میں سنتا ہوں یہود اور نصارہ جو گالیاں بکی جاتی ہیں، سے حاصل کیا ہم ان کی ٹیکنالوجی، تو تمام یہود اور نصارہ کی ٹیکنالوجی تو ہم استعمال کر رہے ہیں. یہ ٹیکنالوجی ہماری، یہ موبائل ہمارا ہے، یہ الیکٹریسٹی ہماری ہے. اگر ان سے اتنی نفرت ہے تو ان کی چیزیں استعمال نہ کرو. یہ ہمیشہ ان کو گالی دینے سے کیا نتیجہ نکلے گا؟ اگر ان سے بلکہ انسپائر ہونا چاہتے ہو کہ اگر انہوں نے کوئی انوینشنز کیے، کوئی ڈسکوریز کیے تو ہم بھی پیچھے کیوں رہے ہیں؟ ہماری لائن ان سے بڑی ہونا چاہیے. بجائے کسی کو گالی دینے کے ہماری صفحے درست کریں، ہماری اصلاح کریں. اور میں پھر بار بار آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ لوگوں کا یہ کہنا چاہوں گا کہ آج مذاق نہیں کیجیے گا، اس بات کو سنجیدگی سے بھی سوچے گا کہ اونچے پاچے والوں نے تبر کچھ کو بلایا تو یقیناً اتحاد ہو گئے رہے. ٹھیک ہے، تو اتحاد یہ قابل ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو یوٹیوب پہ ڈالیں کہ تبلیغی جماعت لاتور کی کلیدی مسجد نے بارگاہ حضور غریب ناز کے ایک عطا سے خادم کو بلایا اور ہمارا گوش ہو کے اس کو سنا. وہ مسجد بھری رہی اور خاموشی سے لوگوں نے سنا. یقیناً ہم اتحاد کی طرف بڑھائیں. اتحاد ہے، یہ غلط فہمی ہے کہ امت میں اتحاد نہیں ہے. صرف ان لوگ، وہ لوگ اتحاد نہیں چاہتے ہیں کہ جن کی عمارت اختلاف پہ کھڑی کی ہے وہ گر جائے. امت میں اختلاف نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے. نہ امت ڈری ہوئی ہے، یہ بھی جھوٹ ہے. نہ امت کنفیوز ہے، یہ بھی جھوٹ ہے. صرف امت کے پاس روڈ میپ نہیں ہے. ہم کمزور ہیں، اتنے بھی کمزور نہیں کہ باطل کا مقابلہ نہیں کر سکتے. صرف بات یہ ہے کہ حق پہ آنے کی ضرورت ہے، حق کی سزا بلند کرنے کی ضرورت ہے. ارے یہ جو ہمارے پہ ظلم ہو رہا ہے نا، یہ کوئی بہادری سے نہیں کر رہا ہے، یہ ڈر کے کر رہا ہے.
اور ان کے دلوں میں جو نفرت ہے اس کا اظہار کرنا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 7 سال میں ہوا؟ ان کے دلوں میں نفرت تھی، اس کا اظہار کرنا ہے. لیکن ان میں اچھے لوگ بھی ہیں جو تھوڑا سیکولر ہیں، جن کو کہ ہم سے زیادہ تکلیف بھگواداری ہو گئی ہے سیکولر میں. ہمیں اس ملک کے آئین پہ بھی یقین ہے، ڈیموکریسی پہ بھی یقین ہے، حکومت پہ یقین نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ پہ یقین نہیں ہے. ہمیں اللہ کی ذات پہ یقین ہے اور اپنے بھی کرنا چاہتے ہیں. پیس فورم نے کیا، اللہ آپ کو شاد آباد رکھے بھی ہیں. پیس جو ہے نا، ایسے ماحول میں پیس جب ہی حاصل ہوگا جب جسٹس ملے گا. پیس جب ہی ملے گا جب ہم کو انصاف ملے گا. بنا انصاف کے تو وہ پیس بھی باطل ہو جائے گا. وہ پیس جو ہے ہماری کھال کو بچانے کے کام آ گا. لیکن آپ کا پیس یہ ہے کہ آپ باقی دوران بات کرتے ہیں. یہ پیس ملک میں جب ہی کامیاب ہوگا کہ جب ہم دشمنوں کی آنکھوں میں ظلم کے خلاف نعرہ حق بلند کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو مصیبت کو دور فرمائے. اور ہم کو کوئی شعر غلط پڑھ لیا گیا تو معاف کرنا. نہ میں مقرر ہوں، بس میں جنونی ہوں. غصہ آتا ہے، نیند نہیں آتی ہے اس بات سے کہ ہم جس چوکٹ کا نمک کھا رہے ہیں وہ چوکٹ والا وہ ہے جس نے کلمہ پڑھایا. اگر آج یہ شجر میں کوئی ٹہنی کٹ رہی ہے، کوئی پتا چڑھ رہا ہے تو اس کی باغبانی ہمیں ہی کرنی ہے. یہ احساس اللہ نے زندہ رکھا ہے. اس کی احساس کے ساتھ بولتا ہوں. نہ میں مجھے بولنا آتا ہے، نہ میں کوئی حاجی ہوں، میں نے تو برا بھی نہیں کیا بھیا، نہ میں آدمی میں دین ہوں. اللہ بلواتا ہے، اللہ بولتا ہوں، بول لیتا ہوں. جنونی ہوں، جذباتی ہوں، غصہ بہت آتا ہے. اللہ جنون اور جذبات کو برقرار رکھے اور دعا کیجیے اللہ اس زمانے میں رکھے اور اللہ تینوں ملت کے لیے کام لے لیں. جو بھی بولتا ہوں، جو میرے دل میں ہے، جو میرے دماغ میں ہے، وہی میری زبان پہ رہتا ہے. میری بات میں تضاد نہیں. میں نے جو بات کی ہے اللہ آپ لوگوں تک وہ بات پہنچائے اور اللہ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی امان اللہ امید ہے اللہ کی ذات سے قائم ہوگا. میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ حضرت امیر محترم جناب حاجی انصار صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ دعا پر آج کی اس مجلس کا اختتام کا اعلان فرمائیں. حضرت میں بھی یہ بڑا سبھی کو کرنا چاہوں گا. درگاہوں کے سلسلے کی ہوتے ہیں قدم روسی ہوتی ہے تو برائے کرم اب اس کو بھی تھوڑا درست کرنا شروع کر دیں. ٹکڑے ہونے کی وجہ سے اور لوگوں کی عمر بڑھ گئی ہے اور ہمیں ستا رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں.